تو دوستو خدا خدا کر کے حکومت آخر چلی ہی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر نے 9 اگست کی شب قومی اسمبلی کو تحریر کر دیا۔ قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت کی تکمیل سے چند دن قبل تحریر کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق ملک میں 3 ماہ یعنی 9 نومبر 2023 سے قبل انتخابات کا انعقاد ہونا لازم ہے۔ قومی اسمبلی کی تحریر کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا ہے اور اب ایک نگران حکومت عام انتخابات تک ملک کا انتظام چلائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اور کیوں۔ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران سیٹ اپ کی تشکیل اسے دنیا کے دیگر ممالک سے الگ کرتی ہے، کیونکہ عموماً آج کل جمہوری ممالک میں اس قسم کی کسی بندوبست کی مثال نہیں ملتی۔ خود پاکستان میں سن 2090 کے الیکشن سے قبل پہلی مرتبہ نگران حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے سن 2018 تک ہونے والے تمام تر انتخابات نگران حکومتوں کی زیر نگرانی ہی ہوئے، ماں سوائے سن 2002 کے الیکشن کے جو فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی نگرانی میں ہوئے اور اس کے لیے الگ سے سیٹ اپ تشکیل نہیں پایا تھا۔ پاکستان میں نگران حکومت کا قیام آئین کی شک 224 کے تحت عمل میں آتا ہے، جس کی ذیلی شکوں کے مطابق اگر شک 58 کے تحت اسمبلی تحریر ہو جائے تو صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ تاہم یہ تعیناتی صدر مملکت کا اختیار نہیں، بلکہ یہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے اتفاق رائے کے بعد عمل میں آتی ہے۔ اگرچہ قومی اسمبلی 9 اگست کو تحریر ہو چکی، لیکن شہباز شریف اس کے باوجود اگلے چند روز تک وزیر اعظم رہیں گے۔ آئین کی شک 224 کے تحت اگر اسمبلی تحریر ہو جائے تو ختم ہونے والی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف یعنی راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی مشاورت سے کسی ایک نام پر متفق ہونا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے ان کے پاس اسمبلی کے تحریر سے لے کر صرف 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے درمیان ایک بار نام پر اتفاق ہو جائے تو صدر پاکستان اس نام کی منظوری دیں گے، اور جب تک نگران وزیر اعظم نہ آ جائے اس وقت تک شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ اب آپ سب کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ تو دوستو اس صورت میں یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا جو 8 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ ایسا ایک نظام صوبائی نگران حکومتوں کے لیے بھی موجود ہے۔ محض فرق یہ ہے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی 6 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کمیٹی میں اپوزیشن سے 4 اور حکومت سے 4 اراکین کی شمولیت ضروری ہوتی ہے، اور تحریر ہو چکی اسمبلی کے اسپیکر ہی اس کمیٹی کا قیام عمل میں لائیں گے۔ آئین کی شک 53 کے تحت جب تک نئی اسمبلی میں نئے اسپیکر کا انتخاب عمل میں نہ آ جائے تب تک موجود اسپیکر اپنے عہدے پر رہیں گے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اس کمیٹی کے لیے 4 اراکین نامزد کرتے ہیں، اور پھر اس کمیٹی کے سامنے 2 نام وزیر اعظم تجویز کرتے ہیں اور 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کے پاس اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن ہوتے ہیں، اور اگر یہ کمیٹی بھی خود تک معاملہ پہنچنے کے 3 دن کے اندر تک فیصلہ نہ کر سکے تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، جس نے 2 دن کے اندر نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں نگران حکومت کا کام کیا ہوتا ہے۔ نگران حکومت کی اصل ذمہ داری عام انتخابات میں منتخب ہونے والے حکومت کے انتظامات سنبھالنے تک ملک کے روزمرہ کے معاملات چلانا ہوتا ہے، اور اسے فیصلوں اور پالیسی سازی کے حوالے سے منتخب حکومت جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے۔ تاہم 26 جولائی 2023 کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے تحت نگران حکومت اب روزمرہ کے حکومتی امور نپٹانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے جاری منصوبوں اور پروگرام سے متعلق اختیارات استعمال کر سکے گی اور اہم پالیسی فیصلے بھی لے سکے گی۔